تو ایسے کرتے کرتے اس بندے نے تقریباً آلموسٹ اپروکسیمیٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک 3 لاکھ روپے ہار چکا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آن لائن گیمنگ کے اوپر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے حالات بگڑتے رہے ہیں، لیکن ایک ایسے حالات بگڑنا، ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہم کچھ نیوز وغیرہ آپ لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آن لائن گیمنگ کی وجہ سے کہیں تک ایسے لوگ بھی ہیں جو لون کے چکروں میں اور اپنے ماں باپ کی کمائی، جو محنت سے کمائے ہوئے پیسے وہ آن لائن گیمنگ میں لگاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان سوشل میڈیا روز بروز دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں چینج آنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ کسی یوٹیوبر کو دیکھتا ہے، وہ کسی یوٹیوب سے انسپائر ہوتا ہے تو وہ صبح جا کے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ورچوئل ہوتی ہیں، یہ نیچرل نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے آپ کو اپنا ہر طور طریقہ چینج کرنا پڑتا ہے، آپ کے اندر کچھ کوالٹیاں لانی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ ایک سکسیزفل انسان بن سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم صبح جائیں گے اور ایک تھار لائیں گے، ایک XUV لائیں گے اور بڑے بڑے آئی فون، بڑے بڑے برانڈ کے اوپر جائیں گے، وہ پرچیز کریں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ آن لائن گیمنگ ہو جائے گا، ہم ڈریم 11 جیسی چیزیں کھیلتے ہیں، BC گیم کھیلتے ہیں، اوتار کھیلتے ہیں، 3 پتی کھیلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بڑی گیمیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور یہ کیوں اس کو یہ زور سے پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو زور سے پھنسایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج مطلب افسوس سے بھی کہنا پڑے گا، یہ میرا ایک دوست، میرا قریبی، میرا عزیز، انہوں نے اپنے نام کے لیے ہائڈ رکھنے کے لیے کہا ہے، تو میں اس کو ڈسکلوز میں نہیں کر سکتا ہوں، بٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو میرا میسیج ہے یہ سب لوگوں تک فارورڈ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کئی طریقوں سے کوشش کی کہ میں بڑا بن جاؤں، میرے پاس لاکھوں کروڑوں پیسے آ جائیں۔ اس نے اپنے جو وہ کام کرتا تھا، دن کے جو پیسے جو کہ دن کو مزدوری کرتا تھا یا کہیں بھی وہ کام کرتا تھا، اس کے جو گھر کی انکم تھی تو وہ 1000، 1500، 2000 کر کے 3000 کر کے کچھ پیسے اس نے گیم میں انوالو کیے۔ کیسے کہ انہوں نے جب ایڈ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ BC میں آپ پیسہ لگائیں گے، یہ فٹ سے راکٹ اڑے گا اور آپ آسمان میں چلے جائیں گے، آپ کے پاس 1 روپے کے 2 روپے ہو جائیں گے، 3 روپے کے 4 روپے ہو جائیں گے۔ تو ایسے کرتے کرتے اس بندے نے تقریباً آلموسٹ اپروکسیمیٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک 3 لاکھ روپے ہار چکا ہے وہ۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ایک نوجوان، ایک ہمارے یوتھ کے لیے، ایک جو یوتھ بے روزگار ہے جس کے پاس کوئی انکم سورس نہیں ہے، پھر بھی وہ ماں باپ کی قیمتی کمائی ہوئی محنت کے پیسوں کو BC گیم کے اندر یا ڈریم 11 کے اندر یا کہیں ایک ایسی آن لائن گیم ہے اس کے اوپر لگا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی یوتھ، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، آپ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں، آپ کسی بھی یوٹیوبر سے انسپائر ہو جائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، آپ آن لائن، یہ ایک دھوکہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ اگر ڈریم 11 کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو 0.0001% چانس ہے، یعنی کہ اگر آپ ڈریم 11 کے اندر کوئی بھی پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کے جیتنے کے چانس جو ہیں 0.00001% رہ جاتے ہیں، یعنی کہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے جب آپ کسی بھی کسینو گیم میں یا کوئی بھی آپ BC گیم میں اپنا پیسہ انوالو کرتے ہیں تو آپ کے جو جیتنے کے چانس ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں 0.00001%۔ تو میرا یہ میسیج رہے گا تمام یوتھ پہ، تمام جو ہمارے جموں کشمیر کے بے روزگار یوتھ ہیں جن کے پاس کوئی انکم سورس نہیں ہے، میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں میں انوالو مت ہوئے، آپ ورچوئل چیزوں میں مت جائیے، آپ ان چیزوں میں جائیے جو آپ کو نیچرل ہیں۔ جو آپ دیکھو، پیار کیسے ہوتا ہے؟ پیار کا اظہار تب ہوتا ہے نا جب آپ کو لوگ سامنے سے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں نیچرل پیار۔ یہ جو آپ آن لائن یوٹیوبروں کو انفلوئنسر ہو کے بڑے بڑے یوٹیوبر ولاگر آپ دیکھیں وہی بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں بھاڑے کی گاڑیاں۔ یہ بھاڑے کی گاڑیاں لا کے آپ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے کہ ایک قوم کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو میرا تمام اپنے جو بھی میرے یوتھ بھائی بہن جو بھی اس چیز میں انوالو ہیں، اس ایڈکشن میں انوالو ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے آپ کی زندگی پہ اثر پڑے گا، آپ سٹریس میں چلے جائیں گے۔ جب آپ سٹریس میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ نشے کرنے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ پہلے آپ ایک ایڈکشن میں تھے آن لائن گیمنگ میں، اس کے بعد آپ پھر چلے جائیں گے کسی اور ایڈکشن میں، اور جب اس ایڈکشن میں جائیں گے تو پھر آپ کی فیملی جو ہے، جنہوں نے آپ کو بڑے پیار سے پالا پوسا ہے، پھر ان کے پاس رونے اور دھونے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ میسیج ہے اس بھائی کے بہاف پہ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جو بھی میرا بھائی اس گیمنگ میں انوالو ہے، جو بھی میری بہن اس گیمنگ میں انوالو ہے، کہیں سے بھی ہو، جموں کشمیر کی کسی بھی کونے سے ہو، آپ ان گیموں سے دور رہیے، آپ اچھے کام کریے، آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ چیزیں شیئر کریے، اپنی ٹیلنٹ شیئر کریے، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کروڑوں پیسے کمانے میں آ جائیں۔
تو آخر میں یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ جتنا ہو سکے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ ہمارے کوئی بھی بہن بھائی اس جال میں نہ پھنسیں. یہ ایک سوچی سمجھی جال ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ میں بھی کسی کی جان بچ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.